اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال فرمایا انه تحقیق یقول وہ رب فرماتا ہے انہا بقرہ وہ ایسی گائے ہے لا ذلول کہ نہیں ہے ذلیل تثیر الارض کہ جوتتی ہو زمین کو، یعنی کہ زمین میں کھیتی باڑی کے کام آتی ہو، والا اور نہ ہی تسقی الحرث پانی دیتی ہے کھیتی کو، یعنی کہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام بھی نہیں لیا گیا، زمین جوتنے کا کام بھی نہیں لیا گیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا سلامت ہے کہ نہیں ہے کوئی داغ، یعنی کہ کوئی عیب نہیں اس میں، ہر طرح سے پاک صاف ہے داغوں سے، یعنی کہ پانی بھی نہیں دیتی، پانی دینے کا کام بھی نہیں لیا گیا، جوتنے کا کام بھی نہیں لیا گیا، اور وہ اتنی بھی نہیں عمر کی ہوئی کہ بوڑھی ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ جوان نہ ہو، ہر طرح سے بے عیب ہے۔ قالو تو بولے الآن جئت بالحق اب لائے ہیں آپ ٹھیک بات، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون لیکن ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ان اسرائیلیوں کو زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگت کی بہت سی گائیں ہیں، ابھی ہم ان پر مشتبہ ہی ہیں کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے، ہم انشاءاللہ اطاعت سے درگزر نہ کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے ہو جو ہل جوتتی یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ملے، سارے عیبوں سے دور، اور اس کا جسم بے داغ و دبا ہے۔ تب وہ بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف صاف بات بتائی، اور پھر وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی، حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار یعنی کہ 7.5 روپیہ تھی، مگر لڑکے نے فرشتہ کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جاوے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ ان ظاہری علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کا معاملہ رفع دفع کر دیں گے، مگر تسلی بخش جوابات کے پا جانے پر ان کو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑا۔ سوالات و جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کا کافی عرصہ لگ گیا، پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا، اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقدمہ کی تحقیقات کے لیے دفن میں تاخیر جائز ہے، بلکہ بعد دفن لاش نکالنا بھی درست ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش، یعنی کہ آپ تو وصال کر چکے تھے، تو 6 ماہ یا 1 سال تک وہ اسی طرح وہ لکڑی وہ اپنے عصا کے سہارے وہ کھڑے رہے، حالانکہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ لہٰذا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسئلہ خلافت کی تکمیل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن یعنی کہ تدفین میں 2 دن کی تاخیر کر دی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب بھی شرعی حکم ہے کہ بادشاہ کو دفن تب ہی کیا جائے جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے، تاکہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ ان آیات سے جو پیچھے گزری ہیں گائے کے معاملے میں کچھ فوائد حاصل ہوئے ہمیں بھی۔ ایک یہ کہ قربانی کے لیے بہتر جانور لینا چاہیے، اس کا ناک کان دم وغیرہ سب دیکھ لیں، عیب دار جانور ہرگز ذبح نہ کریں، اور یہ کہ ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ کام نہ کر سکتے۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ آئندہ بات پر انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں، مگر خیال رہے کہ جائز اور بہتر باتوں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں اور بلاؤں آفتوں پر۔ یہ کہو کہ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، یوں نہ کہو کہ انشاءاللہ میں چوری یا زنا کروں گا، شراب پیوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا شعور نصیب فرمائے۔